آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، علم کلام یا علم الکلام کا 62واں درس، علم الکلام، لیسن 62. ہم نے علت اور معلول یا علل و معلولات، علت و معلول یا علل و معلولات کی بحث ابھی تک ختم نہیں کی ہے، تو اس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ بحث جلدی ختم ہو جائے تاکہ ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلیں گے. تو اس میں ہم نے کل تک کچھ نکات لکھے تھے، تو ان میں جو آخری نقطہ تھا، اس آخری نقطے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مادیین یعنی مادہ پرست مادے کو بے نیاز مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ مادے کو کوئی حاجت نہیں، وہ اپنے طور پر ہے، اس کا وجود اپنے طور پر ہے، یعنی مادے نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، اسے کسی پیدا کرنے کے والے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہے خود سے، کوئی اور اسے قائم رکھنے والا نہیں. اور قائم رہنے کے لیے جو قواعد ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، وہ قانون بھی مادے نے خود ایجاد کیے، اور ہم نے کہا کہ ایسا حقیقت سے بعید ہے، یعنی ایسا صحیح نہیں لگتا ہے، یہ بات مادین کی گلے سے نیچے اترتی نہیں ہے. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نمبر 1، مادہ بے شعور ہے، مادہ بے شعور ہے، مادہ غیر عاقل ہے، اور مادہ غیر مدبر ہے، اور مادہ غیر مرید ہے. یہ 4 چیزیں مادے کے اندر ہیں جن سے اس کی حقیقت پست ہے، اور چونکہ اس کی حقیقت پست ہے، نیچے ہے، اور اس سے اوپر ہے، مثال کے طور پر ذی حیات، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پست چیز نے ذی حیات جو کہ اس سے بھی قدر میں مرتبے میں اونچے ہے تو انہیں پیدا کر سکے؟ وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ خود اپنے آپ کو کیا، خاص کر اپنے لیے قواعد جو لاگو ہیں ان کو پیدا کر سکے، ان کو ایجاد کر سکے، اس قابل ہے ہی نہیں. تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ذی حیات کو پیدا کیا ہو، زندگی کو ایجاد کیا ہو، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا. اور پھر زندگی کے اندر بھی انسان جو کہ سب سے اوپر مرتبے میں ہے، اس کو ایجاد کیا ہو، یہ تو بالکل ناممکنات میں سے ہے. تو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ایک ہستی عالیہ، ایک ہستی عالیہ جو ہے، ایک قدرت عالیہ
ایک عقل عالیہ ہوگی جو کہ عالیہ بھی ہوگی اور عالیہ بھی ہوگی، الف مد سے بھی اور عین سے بھی، دونوں چیزیں ہونی چاہیے، جس نے کہ یہ کائنات اور کائنات میں سب موجودات، چاہے جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، حیوانات میں انسان ہو، ان کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ ایک عقل عالی ہونی چاہیے، عقل عالی بھی اور عقل عالیہ بھی، اور وہ نہ مادہ ہو سکتا ہے، نہ فطرت ہو سکتی ہے، نہ خود نباتات ہو سکتے ہیں اور نہ حیوانات ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری نظر میں وہ صرف ایک ہستی ہے اور وہ ہے اللہ جل سبحانہ کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ بیچ میں ہم نے یہ کہا تھا، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور وہ یہ کہا تھا کہ دنیا میں جو کچھ پایا جاتا ہے، کائنات میں بلکہ جو کچھ بھی پایا جاتا ہے، ہر چیز دوسرے سے مرتبط ہے۔ مرتبط ہے کا مطلب کیا ہے کہ ان میں آپس میں ایک ارتباط پایا جاتا ہے، ان میں آپس میں ایک رشتہ اور تعلق پایا جاتا ہے، ایک کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے، دوسرے کا تیسرے پر پڑتا ہے، تیسرے کا چوتھے پر پڑتا ہے، اور سب کا آپس میں ایک دوسرے پر پڑتا ہے۔ تو یہ ارتباط جو ہے، اس ارتباط میں ہم آہنگی پائی جاتی، اس ارتباط میں ہم آہنگی پائی جاتی۔ یہاں ہم پرانی ایک مثال کو دوبارہ دہرانا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اس ارتباط اور ہم آہنگی میں ضروری نہیں ہے کہ ہم زمان ہوں، دو چیزیں ہم زمان ہوں، یعنی کانٹمپرری ہوں، ایک ہی وقت میں موجود ہوں، یہ بھی ضروری نہیں۔ کوئی پہلے ہوئی ہوگی اور کوئی بعد میں آئی ہوگی، ان کے درمیان بھی رابطہ ہے، سمجھنا نا؟ ایک عمر کے لحاظ سے بھی ایک بڑی ہو عمر سے، ایک چھوٹی ہو عمر سے، دو چیزیں ہیں، ایک زیادہ عمر کی، ایک کم عمر کی۔ تو یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم عمر بھی ہوں، ہم عصر بھی ضروری نہیں ہے، ہم عمر بھی ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ ضروری ہے ایک کا مقام، ایک جو ہم مکان، یعنی ایک جگہ رہ رہی ہو، کوئی دوسری چیز دوسری جگہ رہ رہی ہو، دوسری ایک اور جگہ پر، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ رہ رہے ہوں، لیکن رابطہ اور آپسی ہم آہنگی وہ موجود ہے، اور موجود ہے حیرت انگیز طور پر۔ انسان ورطۂ حیرت میں پڑ جاتا ہے جب انسان غور سے یہ چیز دیکھتا ہے۔ اس بارے میں ہم نے ایک مثال بالکل الگ کی ہوئی تھی اور الگ کر کے سمجھ لی تھی، وہ ہم نے پہلے بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو ہی ایک عورت کا حمل ٹھہرتا ہے، عورت کا حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی اس کے اندر کچھ ہارمونز سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو فارسی میں اب ہارمونات کہتے ہیں، آتا کہ عربی میں بھی ہارمونات، اصل میں لفظ ہے ہارمونز۔ تو یہ ہارمونز بدل سے خارج ہو جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ حمل ٹھہر گیا۔ یہ کیوں خارج ہونے لگتے ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ خارج ہونے چاہیے، قاعدہ بنایا ہے، اس قاعدے کے تحت خارج ہوتے ہیں۔ یہ ماں تو خود نہیں چاہتی ہے، یہ ایک انوالنٹری کام ہے، ایکٹیویٹی ہے بدن کی۔ تو حمل کے ساتھ ہی وہ ہارمونات شروع ہوتے ہیں خارج ہونا، اور ہارمونات کا کام کیا ہے؟ اور ہارمونات کا کام ہے کہ جو سینہ ہے، چھاتی ہے ماں کی، اس چھاتی کے اندر جو پستان ہے، اگر چھوٹے ہیں تو بڑھ جائے اور اگر بڑے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے اندر ایک فیکٹری کی صورت اختیار ہو جاتی ہے، اور وہ فیکٹری کیا ہوتی ہے؟ وہ دھیرے دھیرے دودھ کا خزانہ پیدا کرتی ہے، تیار کرتی ہے، حتیٰ کہ 7ویں 8ویں 9ویں مہینے کے اندر وہ جو پستانوں کے نپلز ہوتے ہیں، نوک جو ہوتی ہے، اس نوک میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ۔ کیوں چھوٹے چھوٹے سوراخ؟ اس لیے جب ان میں سے دودھ نکل آئے تو وہ دودھ ایک دم نہ نکل آئے، بلکہ آرام سے نکل آئے، تاکہ پینے والا بچہ ایسا نہ ہو کہ اسے پینے میں دقت ہو جائے یا اس کے پھیپھڑوں میں چلا جائے۔ بہت دھیرے مختلف ان سوراخوں میں سے دودھ نکل جائے، اور جب بچہ جننے کا وقت آتا ہے، اس وقت یہ فیکٹری کا مال جو ہے، پروڈکشن جو ہے، وہ بالکل تیار ہوتی ہے۔ تو یہ سوال بہت اہم ہے۔ تو ماں کے بدن میں یہ تبدیلی کرنے والا اور پریڈکٹ کرنے والا پیشن گوئی کرنے والا ہے کہ ایک بچہ آ رہا ہے، تو اس بچے کے لیے پیش بندی یہ کرنے والا ہے کہ اس کے لیے کھانے کا، غذا کا
وافر مقدار موجود ہونا چاہیے. تو کیا یہ مادے کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا یہ فطرت کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں. فطرت کیسے قانون اپنے لیے بنائے؟ نہیں بن سکتی. اور ماں کی عمر کتنی، بچے کی عمر کتنی، آپ سمجھیں کہ ماں کبھی کبھی بچے کو جننے کے ساتھ ہی مر جاتی ہے، لیکن بچہ واقعی رہ جاتا ہے. یہ مثال ہے. تو ہم زمان بھی نہیں. اور کبھی کبھی ماں یہاں بچہ جنتی ہے اور وہ کہیں دور چلی جاتی ہے اور بچہ اسے الگ ہو جاتا ہے. اگر طلاق ہوئی تو خدا بچائے سب کو، ہے کہ نہیں. تو لیکن ایک انتظام ہم آہنگی کا وغیرہ وغیرہ کا بنایا ہوا ہے. اور اس ہم آہنگی کے جو لوازمات ہیں، وہ لوازمات لازم قوانین وہ بھی بالکل تیار کر کے لاگو کیے جا رہے ہیں کسی ہستی کی وجہ سے. اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی اس ایک مثال کی جس میں اس بات کے بجائے کچھ اور تصور کیا جائے کہ ایک ہستی ہے جو کہ یہ سب کچھ اپنی تدبیر میں لیے ہوئے ہے، اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہے اور اپنی ڈائریکشن میں لیے ہوئے ہے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے. تو پھر اس کے آگے چلتے ہیں. آگے چل کے ہمیں دوسرا جو اسی کے ساتھ ملحق، اور وہ ہے موجود مطلق کا تصور. موجود مطلق کا تصور، تصور موجود مطلق. علت سے ہم باہر آ گئے. تصور موجود مطلق ایک موجود ہے، ایک ہستی ہے جو موجود ہے، ایک وجود ہے، ایک وجود ہے اور وہ وجود مطلق ہے. ایک وجود یا موجود ہے جو کہ مطلق ہے. مطلق کا کیا معنی ہے؟ مطلق کے معنی ہے کہ بغیر شرائط کے ہیں، اس کی کوئی شرطیں نہیں ہیں. ہماری شرطیں ہیں. ہم تب ہمارا وجود رہ سکتا ہے باقی جب تک ہمیں کھانا ملے، جب تک ہمیں زندہ رہنے کے تمام ضروریات جو ہے جو میسر ہو جائیں. تو گویا ہمارا وجود جو ہے وہ مشروط ہے کسی چیز کے ساتھ. اس طرح دوسری چیز وہ تو تب ہو گئی جب ہم موجود ہو گئے، لیکن موجود ہونے سے پہلے ہمیں موجود کرنے والے جو عوامل ہیں وہ ہوں. ایک ماں ہو، ایک باپ ہو، اور ان کا آپس میں رشتہ ہو، اور پھر حمل ٹھہرے، اور پھر برابر ٹائم تک جب تک حمل رہنا چاہیے تب تک رہے حمل. کہیں بیچ میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ حمل گر جائے، ایسا نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آٹومیٹیکلی سٹل برتھ ہو. سٹل برتھ یعنی بغیر وقت کے وہ بچہ ضائع ہو جائے. تو یہ سب معاملات جب ہوں تبھی ہم وجود میں آتے ہیں. تو ہمارا وجود جو ہے وہ مشروط ہے. مشروط ہے. اس کے لیے شرط ہے بھی ایک باپ ہو، اس کی شرط ہے ایک ماں ہو، اس کے لیے شرط ہے کہ ماں اور باپ ہونے کے باوجود جو توالد تناسل کا سسٹم ہے وہ صحیح ہو. کتنے ہیں جو کہ سالوں سال شادی کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بچہ پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور جو جینیٹک سیٹ اپ جس کی ہم نے بات کی پرسوں گیمیٹ فارمیشن کی، وہ گیمیٹ فارمیشن بھی صحیح طریقے پر انجام پائی ہو تبھی ہمارا وجود ہو سکتا ہے. اور ہمارا جس طرح مشروط ہے وجود، اسی طرح باقی جو موجودات ہیں کائنات کے اندر ان کا وجود بھی مشروط ہے. ہر چیز کا وجود مشروط ہے. پانی کا وجود مشروط ہے موزون ٹیمپریچر ہو. زیادہ ٹیمپریچر ہوگا تو بھاپ بن کے اٹھ جائے گا، کم ٹیمپریچر ہو تو یخ بستہ ہو جائے گا، پانی نہیں ہوگا، یخ بستہ یخ کہلائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہر چیز کے ساتھ وجود میں شرطیں ہوتی ہیں، لیکن ایک تصور ہے وجود کا جو کہ مطلق وجود ہے. مطلق وجود کا مطلب ہے بلا شرط وجود ہے، اس میں کوئی شرط کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اندر تولد کی ضرورت ہے لیکن اس کو تولد کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارے لیے موت ہے. تمام دنیا میں جو کچھ ہے اس کے لیے فنا ہے. ہر چیز مورٹل ہے لیکن اس کے لیے مورٹلٹی بھی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں موجود مطلق. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا آگے چلیں گے اور اس میں کچھ باتیں بتائیں گے تاکہ وہ نقطے ذہن میں رکھتے ہوئے آخر پر ہم اس موضوع کو
تمام کر سکیں. نمبر ایک پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم موجودہ زمانے کو دیکھیں، موجودہ زمانہ دیکھیں اور اس کا تقابل کریں پچھلے زمانے سے. موجودہ زمانہ پچھلے زمانے سے مقابلہ کریں. پچھلے زمانے میں کیا تھا؟ پچھلے زمانے میں وسائل علمی نہیں تھے. آج علمی وسائل ہیں. آج کے زمانے میں علمی وسائل ہیں اور ان علمی وسائل کی وجہ سے آج کا انسان بہت پہلے ہی چاند تک بھی پہنچ گیا، فضاؤں کی سیر کی. حالانکہ 200 میل تک ہی ہوا ہے، لیکن وہ آرٹیفیشل ہوا ساتھ لے کے کہاں پہنچ گیا؟ چاند تک پہنچ گیا. اور آج کل تو اس سے باہر بھی جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ چاند تک پہنچ گیا. کیسے پہنچ گیا؟ کیونکہ اس کے پاس علمی وسائل ہیں. کون سے علمی وسائل ہیں؟ الیکٹرانک مشینیں ہیں. الیکٹرانکس کا زمانہ ہے. الیکٹرانک مشینیں ہیں. الیکٹرانک مشین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک پروگرام بنایا جاتا ہے اور اس پروگرام کو سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور جب سٹارٹ کیا جاتا ہے پروگرام کے مطابق وہ مشین کام کرتی ہے اور شروع کرنے والے کی پھر ضرورت نہیں رہتی ہے. وہ مشین باقی جو کام کرنا ہے خود بخود کرتی ہے. صحیح کہ نہیں؟ جیسے ڈرونز ہیں. ڈرونز کہاں کا ڈرون اور کہاں جانے کے لیے اور ایکشن کرنے کے لیے اسے فیڈ کیا جاتا ہے. پروگرام فیڈ کیا اور بھیج دیا اور وہ باقی کام خود کرتا ہے. بمباری کرتا ہے، مارداڑ کرتا ہے، یا اس طرح سے باقی کام. صرف اتنا ہی نہیں ہے، باقی کام بھی ہیں. موسم و آب و ہوا کے کام، ٹمپریچر دیکھنے کے کام، چاند گاڑی چاند پہ جا کے وہاں کا سب کچھ تصاویر وغیرہ زمین پر بھیجنے کے کام، یہ سب قسم کا کام جو ہے یہ الیکٹرانکس کی وجہ سے ممکن ہو گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسے آلات انسان نے بنا لیے، جو آلات وہ بنا کے اور اس میں پروگرام فیڈ کر کے سیٹنگ کر کے چھوڑ دیتا ہے، شروع کرتا ہے اور خود اپنے اسٹیشن ارتھ اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ فضاؤں کے اندر چلی جاتی ہے وہ چیز، اور فضاؤں میں جا کے جیسا اسے فیڈ کیا گیا ہے ویسا وہ کام کرتا ہے، ڈائریکشنز پہ عمل کرتا ہے. اب یہاں ایک سوال ہے اور کچھ نہیں ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ دیکھنے والے جو ان راکٹس کو دیکھتے ہیں، جو ان ہوائی جہازوں کو دیکھتے ہیں بغیر پائلٹ کے جو چلتے ہیں، دیکھنے والا ان کو دیکھے گا. اور ہر کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہو یا اندازہ ہو کہ اسے کنٹرول کرنے والا کوئی زمین کے اسٹیشن میں بیٹھا ہے اور اسے کنٹرول کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ کوڈڈ میسج بھیج کے. ہے کہ نہیں؟ کسی کو پتہ ہے، ممکن ہے اسے کوئی دیکھے ہی نہیں. جب ایسا ممکن ہے کہ ہم بہت کچھ دیکھیں لیکن یہ سب کنٹرول کرنے والا چلانے والا کہیں بیٹھا ہے، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ ممکن ہے تو پھر مادہ پرست کے کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ کوئی ہے جو دیکھنے میں آتا نہیں ہے لیکن وہ کنٹرول کرتا ہے؟ جب انسان ایسا کر سکتا ہے تو انسان سے بڑھ کر موجود مطلق جو ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ لہذا یہ سمجھنا کہ جو چیز دیکھنے والی نہیں ہے تو اس پہ یقین ہی نہیں کیا جائے گا، یہ کم علمی کی علامت ہے. کس چیز کی علامت ہے؟ کم علمی کی علامت. ورنہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے. یہ ایک نقطہ. تو لہذا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ آپ کو ہم کو لہذا حق نہیں پہنچتا، ہمارا حق نہیں بنتا کس چیز کا؟ کہ ہم اس کائنات کے خالق کا انکار محض اس لیے کریں کہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. یہ ہمارا حق ہی نہیں بنتا. وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے، اس لیے کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کا انکار کریں؟ نہیں حق بنتا ہے. یہ ہمارا حق نہیں بنتا ہے. اور اگر کوئی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے افہام و افکار کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم محسوس نہیں کرتے ہیں اللہ کو محسوس نہیں کرتے ہیں. کس لیے ہماری افہام یعنی فہم، ہماری ذہانت، ہمارا دماغ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فہم درک کر سکے.
وہ خدا کے وجود کو درک کر سکتے ہیں، آنکھوں سے نہ صحیح نتائج نکال کے درک کر سکے نہیں اللہ ہے. یہ ہمارے ذہنوں کی کمی ہے، افکار کی کمی ہے، افہام و تفہیم کی کمی ہے، ورنہ حق نہیں پہنچتا ہے کسی کا کہ وہ انکار کرے اس ذات پاک کا محض اس لیے کہ وہ دیکھنے میں نہیں آتی. تو یہ اگلا نقطہ. اور اس کے آگے بس ایک کیمسٹ، مشہور کیمسٹ، اس کے آگے ایک بہت مشہور کیمسٹ ہے، مشہور کیمسٹ یعنی ماہر کیمیا، کیمسٹ، جس کا نام ہے E.W. ماورر، MAURER. ماورر ہم پڑھتے ہیں، اصل میں ماورر نہیں ہے، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، یہ اصل میں ہے E.W. میور، دوسرا آر نہیں پڑھا جاتا ہے، اس کو EU کی شکل میں پڑھا جاتا ہے، E.W. میور. ایلمر ڈبلیو، ایلمر، یہ ہے ایلمر، ELMER، ایلمر ڈبلیو میور. یہ بہت مشہور کیمسٹری کا ماہر ہے، بہت مشہور. تو اس کا ایسا ہے کہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کس چیز کا، کہ ایک طاقت ہے جو اس دنیا کی نگرانی بھی کرتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے. نگرانی بھی کرتا ہے کائنات کی نگرانی بھی کرتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے. نگرانی کیسے کرتا ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے زمینی اسٹیشن میں وہ سائنسدان ان آلات کی نگرانی کرتا ہے، کنٹرول کر کے، مینیج کر کے، ڈائریکٹ کر کے نگرانی کرتا ہے. اور حفاظت کیسے کرتا ہے؟ یہ تو نگرانی ہوئی کہ دور سے بیٹھ کے ہم کہیں گے، ورنہ وہ دور سے نہیں، ہر جگہ ہے. آپ کو دیکھیں، آپ کی بصیرت اور بصر دونوں سے دور، ورنہ ہر جگہ موجود، یہاں بھی موجود، آپ کی باتیں سن رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے. لیکن ہمارے عقلوں سے، ہماری فہم سے، ہماری بصارت سے، آنکھوں سے، اور ہماری بصیرت سے بھی، کیونکہ ہماری بصیرت اور بہت کم ہے ابھی، تو ان سبھی چیزوں سے دور ہے، اور دور سے ہی کائنات کو کیا کرتا ہے؟ کنٹرول کرتا ہے. وہ ہے نگرانی. حفاظت کیسے کرتا ہے؟ میور کا کہنا ہے جو کہ قواعد فطرت کے جو قوانین بنائے اللہ نے، وہ قوانین جو ہیں فطرت کے قوانین، وہ اللہ نے ایجاد کیے ہیں، اور وہ قوانین دائمی ہیں. دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ ہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے. دائمی بھی ہیں اور ثابت بھی ہیں، یعنی ان میں تغیر نہیں ہے، ثابت بھی ہے اور دائمی بھی ہے، ہمیشہ بھی ہے اور ثابت بھی ہے. ثابت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ثابت ہونے کا مطلب ہے ان کی اپنی مثال میں کہ پانی اگر 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر بوائل ہو جاتا ہے، بوائلنگ پوائنٹ ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ، تو یہ آج نہیں، ہمیشہ سے یہی قانون ہے اور ہمیشہ رہے گا. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے. اور اس کے ساتھ پھر کہتا ہے کہ دیکھیے، یہ ایک چیز ہے کہ 100 ڈگری کیا چیز؟ سینٹی گریڈ بوائلنگ پوائنٹ کس کا؟ پانی کا. اور پانی بوائل ہو جاتا ہے تب جب بیرومیٹر فضائی دباؤ ناپنے والا جو بیرومیٹر ہوتا ہے، اس کا جو مرکری جو اس کی ہوتی ہے وہ 76 سینٹی میٹر پر ہو. یہ سینٹی میٹر اس کے اندر ہوتا ہے نہیں، یہ اس کی وہ درجہ بندی. تو 76 سینٹی میٹر پر جب ہو، اس وقت پانی 100 ڈگری پر ابلتا ہے. اور اگر 76 سے زیادہ ہو، جیسے کہ سی لیول پر ہے، سی لیول پر زیادہ ہے، اس لیے کم ٹیمپریچر پر جو ہے
پانی زیادہ ٹیمپریچر پر پانی ابلتا ہے، لیکن اگر اس سے کم ہو جیسے کہ پہاڑوں کی ان پر، تو ان پر کیا ہوتا ہے؟ کم درجہ حرارت پر، کم دباؤ پر پانی ابلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں پانی کو کم درجہ حرارت پر ابلنے کی وجہ سے جو ہمارے کھانے وغیرہ ہوتے ہیں وہ پریشر کوکروں میں ڈال کے پکانے پڑتے ہیں تاکہ پریشر بڑھ جائے، اور وہاں جہاں سمندر کے سی لیولز ہیں وہاں پریشر کوکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم جب وہاں نجف میں مچھلی مثال کے طور پر پکاتے تھے تو مچھلی کا چورا بن جاتا تھا، آپ سمجھنا۔ بہرحال وہ کہتا ہے کہ جب میں جاتا ہوں اپنی لیبارٹری کے اندر اور میں یہ سب چیز دیکھتا ہوں، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ لا ہمیں پتہ ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے کہاں پارا پہنچا اور کس درجے پر پانی ابلے گا، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔ تو اس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے، اور وہ یقین یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد صحیح منطق، کریکٹ لاجک فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی ایسا مدبر، تدبیر کرنے والا کوئی ایسا مدبر ضرور موجود ہے، کوئی ایسا مدبر ضرور موجود ہے جس نے ان قوانین کو ایجاد کیا ہے۔ ان قوانین اور طبیعت کی خلقت اور اس کے ثابت و مستمر، دائمی اور مستمر رہنے کے لیے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ صرف ایک جملے میں ملے گا، اور وہ یہ ہے کہ صرف خدا کے وجود کا عقیدہ ہے جو یہ سب چیز کو ایکسپلین کرتا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے سمجھنے اور جاننے کی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔